ان کے پاس پولیٹیکل نالج زیرو ہے. میں کہ ویڈیو تو بنانی پڑے گی نا آپ نے جو ضلالت کی ہے. ان کے پاس ایتھکس زیرو ہیں. تو آپ کو شرم آنی چاہیے, یہ آپ کو بتانا کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک دوسرے کے کانسیپٹ سے کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے. پاکستان میں 27ویں ترمیم ہو جاتی ہے, کون بولتا ہے؟ پاکستان میں 26ویں ترمیم ہو جاتی ہے, کون بولتا ہے؟ پاکستان میں ہائیبرڈ ماڈل ہے, کون آیا ہے؟ یہ ہو رہا ہے, اس کا ریئیکشن یہ ہے, رزلٹ مل رہا ہے آپ کو. یہ آپ یہ جو بات کرتے ہیں نا, اس کا کیا یہ جو اتنی کلٹ یہی ہے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی پاکستان میں ختم ہونے کو ہے. پاکستان میں ڈیموکریسی رہ نہیں گئی اور اس کے اگینسٹ بات کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے. کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ہر ایک کو ایک چیز پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اندر ہے. میرے پیچھے دنیا کی ایک ایسی مخلوق لگی ہوئی ہے جن کی پیدائش جو ہے وہ محلے والوں کی مکمل اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہے. دوستو, اس وقت جو سوشل میڈیا پر ہلچل مچی ہوئی ہے شاہ زیب خانزادہ کے حوالے سے کہ وہ یورپ میں تھے, ایک شاپ میں تھے, اور وہاں پر اوورسیز پاکستانی جو وہاں پر موجود تھے اسی شاپ میں, انہوں نے ویڈیو بھی بنائی اور ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ جو انہوں نے الفاظ دہرائے تو کہا جا رہا تھا کہ وہ شخص جو ہیں وہ کون ہیں, کیا یہ پروپیگنڈا ہے کوئی, یا کیا اس کے بارے میں جو بھی خبریں آئی ہیں اس کے حوالے سے بہت سارے صحافیوں نے اس کے اوپر قابل مذمت جو ہے وہ بیانات دیے. انہوں نے کہا بھی صحیح کہ یہ بالکل غلط تھا, غلط کیا ہے, لیکن اب یہ ایک ایجنڈے کی صورت میں جا رہا ہے. تو طیب کیا لگتا ہے کہ واقعی میں یہ کوئی ایجنڈا ہے عمران خان صاحب کے خلاف, یا شاہ زیب خانزادہ صاحب کے حوالے سے کوئی ان کے خلاف ہے؟ میں اس میں سب سے پہلے تو ایک چیز کو کلیئر کر دوں کہ یہ انتہائی جو ہے قابل مذمت واقعہ تھا, اور یہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہ خان صاحب کے کا دیا گیا شعور ہے. جو آئیڈیالوجی دیا ہے خان صاحب نے وہ یہ ہے. یہ جو بات کرتے ہیں کہ جو ہے ہمیں پی ٹی آئی کی وجہ سے یا عمران خان صاحب کی وجہ سے جو ہے وہ ایک شعور ملا ہے, ہمیں پتہ لگا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اصل میں غلط کون کر رہے ہیں, 75 سال سے ہمارے ساتھ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے وہ خان صاحب نے آ کے بتایا, ٹھیک ہے, اور ابھی ہمیں شعور ملا ہے, اور وہ یہ شعور ہے. کیا یہی شعور پھر بھٹو نے نہیں دیا تھا؟ بھٹو نے بھی تو یہی بتایا تھا. خیر نہیں, یہ شعور سے یہ بھٹو کا شعور کہاں, یہ کہاں آئیڈیالوجیکل, کہاں آپ ریئیکٹیو ہیں. تو پھر آپ ایک پرسنالٹی کے گرد گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اگینسٹ اگر کوئی بھی بات کرتا ہے اس کے ساتھ آپ اس طرح کا رویہ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ریئیکشن, یہ پہلی بات تو یہ ایک ریئیکشن تھا, ٹھیک ہے, ریئیکشن آیا شاہ زیب خانزادہ کے جو ایک وہ تھا, انہوں نے ایک دن پروگرام کیا تھا بشرا بی بی کے اوپر, تو اس کے اوپر یہ جو ہے نا وہ ریئیکشن دیا گیا ہے لوگوں کی طرف سے, ٹھیک ہے. اب اس میں ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے, جب کوئی انسان, اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو بشرا بی بی کے لیے الفاظ استعمال کیے یا جو انہوں نے پروگرام میں اس وقت جس کانٹیکسٹ میں بات کی وہ غیر اخلاقی تھا, تو کیا غیر اخلاقی کا آگے جواب غیر اخلاقی ہی ہونا چاہیے؟ آپ نے کیا اخلاقی طور پہ ٹھیک کیا ہے؟ یہ ریئیکشن جو آپ نے دیا, آپ کو مقصود کیا تھا؟ ہیومیلیٹ کرنا اس کو, یا مقصود یہ تھا کہ انہیں احساس ہو کہ انہوں نے جو کیا اس میں تھوڑی سی میڈیا ایتھکس, پرسنل ایتھکس وہ کم تھیں اور ان کو ضرور یاد رکھنا چاہیے تھا؟ آپ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ آپ ان کو ہیومیلیٹ کرنا چاہتے تھے؟ ہیومیلیٹ کر دیا آپ نے, اب کیا ہوگا نیکسٹ؟ وہ اس سے بڑھ کر آئیں گے. وہ تو پاکستان کے ایک ون آف دی میجر جو ہے نیوز چینل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا پروگرام بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں, تو وہ تو جس طرح آپ نے ان کو ہیومیلیٹ کیا وہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے زیادہ کریٹیکل ہو کر آئیں گے. تو یہ بات کو جو ہے نا ہمارے معاشرے میں کوئی سمجھتا نہیں ہے. یہاں پر نا ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں انہوں نے اس انسان کا بھرپور ساتھ دیا بے حد, حالانکہ وہ پی ٹی آئی والے ہیں نا, پی ٹی آئی والے آپس میں اصل میں بیرسٹر گوہر بھی تو پی ٹی آئی والے ہیں, بیرسٹر گوہر, عمر راز گوندل صاحب, عمران ریاض خان صاحب, یہ بھی تو پی ٹی آئی. یہ جو ہیں یہ پاکستان میں موجود ہیں اس وقت, اور جو باہر بیٹھی لوبی ہے نا وہ تو کمپلیٹلی جو ہے وہ سسٹم کے ہر ایک پرسن کو جو عمران خان کے اگینسٹ بات کرتا ہے یا کریٹیکلی ہو کر سوچتا ہے اس کو اسی طرح ہیومیلیٹ کرتے ہیں. دیکھیے شہباز گل صاحب کیا کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر اور شہزاد اقبال سے گزارش ہے کہ میں شاہ زیب کے واقعے کی مذمت کرنے اور ایک قدم آگے جا کر ان سے معافی مانگنے کو تیار ہوں. حالانکہ ابھی بھی وہ پوسٹرز ان کے خلاف ہی ڈال رہے ہیں. آگے کیا کہتے ہیں, وہ صرف ایک کام کریں جو اس کلپ میں کہا, اس پر قوم کی تمام ماؤں, بیٹیوں اور بہنوں سے معافی مانگے, مذمت کا اظہار کر. دیکھیں یہ کتنا اچھا. ایک منٹ, آپ کو لگا کہ شاہ زیب نے جو بات کی وہ غلط کی,
تو آپ ان سے ڈیمانڈ کریں نا, سمجھانے کا یہی طریقہ ہے نا, آپ ان سے گفتگو کریں, یا آپ کے پاس اگر آپ مارکیٹ میں مل گئے ہیں ان کے, تو ان سے سوال کر لیتے, سوال پوچھ لیتے کہ آپ نے جو یہ سب کچھ کہا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ میڈیا ایتھکس اور پرسنل ایتھکس کے اگینسٹ ہے؟ آپ ایک ڈائیلاگ تو کرتے, کمیونیکیٹ تو کرتے, اس میں جس طرح کے الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں وہ تو ایک سمپل ہے نا, ججمنٹ دے رہے ہیں آپ, ریمارکس دے رہے ہیں, آپ کویسچن نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, جب آپ کویسچن کریں گے تو خود بخود وہ انڈرسٹینڈ کریں گے. ٹھیک ہے, ان میں اتنی پرسنل ایتھکس تو ہوں گی کہ اگر اس چیز پہ وہ سوالات اٹھ رہے ہیں, لوگ اگر اس چیز کو کنڈیمڈ کریں گے کہ نہیں یار شاہ زیب خانزادہ نے جو کہی باتیں اپنے پروگرام میں وہ ایتھیکلی ٹھیک نہیں تھیں, ٹھیک ہے, تو اس پر اگر ان سے سوال کیا جاتا تو میرے خیال سے شاید وہ سمجھتے بھی اور اس کا ایک اچھا ریزلٹ ملتا. اب اس کا ریزلٹ کیا ہے وہ میں نے بتا دیا, وہ زیادہ کریٹیکل ہو کے آئیں گے. دیکھ لیجئے گا. طیب, پتہ بات کیا ہے کہ یہاں پر ہمیں دونوں مطلب جانب سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کہیں پروپیگنڈا ہے اور کہیں واقعی قابل مذمت بیانات آ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ڈاکٹر فرحان ورک ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران نیازی 1000 دفعہ پیدا ہو جائے تب بھی شاہ زیب خانزادہ کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا. اور یہ وہ انسان ہے یار دونوں کی فیلڈز الگ ہیں, دونوں کی پرسنالٹیز الگ ہیں, دونوں کے کام الگ ہیں. خان صاحب کو کس طرح سے آپ جو ہے وہ ریلیٹیبل کر سکتے ہیں شاہ زیب خان صاحب؟ مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی. ہر ایک چیز اگر کوئی انسان, میں کریٹیکلی ہوں, میں 2018 میں خان صاحب کی وجہ سے مارے کھاتا رہا ہوں. یعنی میں نے اپنے گھر سے جو ہے اسپیشلی, کیونکہ میرے گھر والے جو ہے نون لیگ کو تھوڑا سپورٹ کرتے تھے, اب میں خان صاحب کا ڈائی ہارٹڈ فین تھا, اب میں نے ان کی وجہ سے انسلٹ بہت زیادہ برداشت کی ہوئی ہے. لیکن میں ہی 2021 میں جب آیا اور خان صاحب کی آئیڈیولوجی کو جب سمجھا, خان صاحب کی پریکٹس کو جب سمجھا, خان صاحب کی پولیٹیکل ویژن کو جب سمجھا, انہوں نے جو کچھ 3 سال میں کیا پاکستان کے لیے, اس کو جب دیکھا, کریٹیکلی اینالائز کیا, میں نے سمجھ لیا کہ خان صاحب کے پاس تو کوئی آئیڈیولوجی نہیں ہے, وہ پولیٹیکلی زیرو نالج رکھنے والے انسان ہیں. ان کے پاس صرف اور صرف ایک ایموشنز, سمپتھی, بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تو میں کس طرح سے اب جو شاہ زیب خانزادہ صاحب ہیں, ان کی پرسنالٹی الگ ہے, وہ ایک صحافی ہیں, صحافی کا کام ہے, ان کے پاس ایک نیوز آئی اور نیوز کو کریٹیکلی دیکھنا ہے. ہاں, انہوں میں یہ ضرور ہے کہ ان کو سوشلی رسپانسیبل ہونا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کون سی بات کرنی چاہیے, کون سی بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ان کو ایتھکس کا اور میڈیا مورل ویلیوز کا خیال رکھنا چاہیے. اگر انہوں نے خیال نہیں رکھا تو ان کا سمپل اور سمپل 2 طریقے سے چیزیں کی جا سکتی ہیں. ایک یہ کہ ان کا جو چینل ہے وہ ان سے بات کرے اور ان کو جو ہے پیمرا ایکٹ کے تھرو یا ان کے جو پرسنل جو چینلز کے ایکٹس ہوتے ہیں, پرنسپلز ہوتے ہیں, رولز ہیں, ان کے اکارڈنگ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کرتے, یا پھر عوام جو ہے وہ ان سے سوال کرتی کہ کیا یہ میڈیا کے حوالے سے ٹھیک بات کی جا رہی ہے. پہلے کتنی سنی جاتی ہے اس ملک میں؟ بہت زیادہ سنی جاتی ہے. کتنی سنی جاتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں, ایک ہوتا ہے پاور سٹرکچر, ٹھیک ہے, جس کو آپ اگر کہیں گے کہ یہاں آپ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عوام کی سننے لگ جائے, وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھیں گے, وہ الگ ہے, وہ ڈیبیٹ بالکل الگ ہے. پولیٹیکل پاور ایک الگ ہے. ایک صحافی کیا اسٹیبلشمنٹ جتنا اسٹرانگ ہو سکتا ہے یا اتنا اسٹرانگ ہے؟ صحافی کا کام کو آپ اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں نا, آپ نہیں دیکھیں, بائیک آؤٹ کر لیں. آپ نے ہیومیلیٹ کیا, مجھے ایک فائدہ بتا دے چلیں, آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھائی صاحب کس کنٹیکسٹ میں وہ الفاظ استعمال کیا, اس کا مقصد کیا تھا, مقصد بتا دیں. آئیڈیالوجی, نو, زیرو آئیڈیالوجی. کیا مقصد تھا؟ مجھے آپ سمجھ نہیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا, چھوڑ دیں وہ جو انہوں نے الفاظ کیے, ان کا مقصد کیا تھا؟ خان صاحب سے زیادہ سے زیادہ کیا مقصد؟ محبت کا اظہار کرنا خان صاحب سے. یعنی خان صاحب سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ضروری ہے ہمیں اپنی زبان کو گندا کرنا پڑے گا؟ یار کیسے آپ انٹلیکچوئل انسان ہیں یار, کیسے آپ پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو اس چیز کا ہی نہیں پتا. سمپل سی بات ہے, مقصود یہ ہونا چاہیے تھا نا. یعنی میں نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کا میں نے دیکھا پروگرام, ٹھیک ہے, مجھے ان سے اختلاف ہوا, میری ان سے ملاقات ہوئی, میں نے ان سے ملاقات کے دوران وہ سوالات کر لیے. ٹھیک ہے, سوالات کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں میں نے ایتھکس کا خیال رکھتے ہوئے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ جو باتیں کہیں, ٹھیک ہے, کیا وہ کسی عورت کے لیے یا ایک سوسائٹی کے جو ویلیوز ہیں اس کے عین مطابق تھیں؟ آپ سوال کر لیتے. اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی, آرگیومنٹ ہوتا, وہ آپ کو دے دیتے اور لوگوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا حقیقت ہے. جب آپ ہیومیلیٹ کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ کوئی بھی انسان اگر کوئی بات کرے گا
تو اس کو اسی طرح ہیومیلیٹ کیا جائے گا. اور اگر اسی طرح ہیومیلیٹ کیا جائے گا تو یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے کہ اس کا ریاکشن بھی ایسا ہی آئے گا. ریاکشن کیا آئے گا؟ وہ آئیں گے زیادہ کریٹیکل ہو کے. جب کریٹیکل زیادہ ہو کے آئیں گے, ابھی بیسک کریٹیسزم آپ سے برداشت نہیں ہوتا, وہ زیادہ کریٹیکل ہی آئیں گے, وہ اور زیادہ برداشت نہیں ہوگا. اور صرف کیا ہوگا؟ خانہ جنگی, جس کی وجہ سے آج خان صاحب بندر ہے. یہ یاد رکھ لیجئے. یہی آپ کے اشتعال نے, آپ کی بے صبری نے ایسا کیا. اب ڈاکٹر فرحان ورد یہاں پر ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک تحریک انصاف کے اپنے لیڈروں کے ساتھ ایسا ہونا شروع نہیں ہوتا تب تک وہ اپنے ان شیطان کے چیلوں کو نہیں روکیں گے. اب بہت ہو گیا, اس کلٹ کو لگام ڈالنا ہوگا. اب یہ کلٹ جو ہے, کلٹ کو لگام ڈالنے والی یہ بھی الفاظ مجھے جو ہے نا وہ بہتر نہیں لگتے مجھے. یہ میں اس میں سمپل ایک بات. اچھا, شاہ زیب خان زادہ صاحب کا نا یہاں پر ڈاکٹر شہباز گل نے ان کو بہت زیادہ ٹرول کیا. اب یہی بیان انہوں نے آج اپنے اکاؤنٹ پہ اپلوڈ کیا, تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کو کہ اس کو بھی دیکھیے, یہ تو میں نے بالکل بتایا کہ ایک عورت کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیے ذرا, آپ سنیے کس طرح سے, لیکن اس کو کسی نے نہیں سراہا کہ یہ انہوں نے بڑی اچھی بات بھی کی. یہ سنیے ذرا. خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کیس اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے, جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے پاس اس کیس کو سننے اور اس پر فیصلہ دینے کے لیے صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے. اور اس مرحلے پر خاور مانی کا فیصلے کے خلاف اپیلوں کو التوا میں رکھنے اور اس کیس میں تاخیر کرنے کے لیے گھٹیا اور غلیظ طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں. اب انہوں نے اس کیس میں اپنی سابقہ اہلیہ کی 6 سال پہلے ماہواری کی تفصیلات واضح کرنے کے لیے عدالت سے ان کا معائنہ کرنے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ کی استدعا کر دی ہے, اور ساتھ ہی عدت کے دورانیے کا تعین کرنے کے لیے وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی اسکالرز کی رائے لینے کی بھی استدعا کر دی ہے. یہ وہ سوال ہے جس پر نہ صرف سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ موجود ہے, بلکہ خود نکاح پڑھانے والے مفتی سعید بھی واضح کر چکے ہیں کہ عدت کے حوالے سے خاتون کا اپنا قول برتر ہے. لیکن اس کے باوجود خاور مانیکا کی جانب سے طلاق دینے کے 6 سال اگر ان کو سمجھ آ جاتی بات تو خان صاحب اندر ہوتے. دیکھیں سنا نہیں ہے نا, ایک کلپ سے اٹھاتے ہیں, کلپس کے جو بیک گراؤنڈ ہے نہیں دیکھتے, کس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی, اس میں وہ ڈائریکٹلی کریٹیسائز کر رہے ہیں خاور مانیکا صاحب کو. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے جو عدالت میں جا کے جس چیز کی درخواست کی ہے وہ انتہائی غیر اخلاقی ہے. وہ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں, اس میں کہاں انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کی کر دی, غیر اخلاقی کوئی بات کر دی ان کے حوالے سے. تو یہی تو بات ہے کہ ان کی آئیڈیولوجی یہی ہے, صرف اور صرف یہ ایموشنلز لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے اندر جو پی ٹی آئی کی کلٹ ہے, اسی لیے کلٹ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس صرف اور صرف ایک چیز ہے, وہ ہے ایموشنز ود آؤٹ اینی لاجک. ٹھیک ہے, اور ود آؤٹ اینی انٹیلیجنس. صرف اور صرف جو ہے وہ ہائپر کرنا ہے, اگریشن شو کرنا ہے. اگریشن کی وجہ سے خان صاحب آج تک اندر ہے, آپ بھی دیکھ لیجیے. اب یہ مطیع اللہ جان صاحب ہیں, یہ بالکل خان صاحب کی حمایتی ہیں, لیکن دیکھیے وہ کہتے ہیں نہیں, یہ بات نہیں میں کروں گا ان کا, میں اسمبلی پروگرام وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے حمایتیوں کو کچھ سیکھنا چاہیے. اہل خانہ کے ہمراہ ایک صحافی کو یوں ہراساں کرنا انتہائی قابل مذمت فعل ہے. اب وہ بھی تو عقل کا استعمال کر رہے ہیں یار. بہت سے صحافی ہیں جو پاکستان میں ہیں, باہر ہیں, جو شعور رکھنے والے ہیں. پاکستان میں نے سمپل کہا, آپ بات کو بھی تک نہیں, شاید آپ بھی سمجھ نہیں پا رہے. بات یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ یہ جو کلٹ ہے نا, ان کی کوئی آئیڈیولوجی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی بی ویژن نہیں ہے, ان کے پاس پولیٹیکل نالج زیرو ہے, ان کے پاس ایتھکس زیرو ہیں. جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے کانسیپٹ سے کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے. پاکستان میں 27ویں ترمیم ہو جاتی ہے, کون بولتا ہے؟ پاکستان میں 26ویں ترمیم ہو جاتی ہے, کون بولتا ہے؟ پاکستان میں ہائیبرڈ ماڈل ہے, کون آیا ہے؟ یہ ہو رہا ہے, اس کا ریئیکشن یہ ہے, رزلٹ مل رہا ہے آپ کو. یہ آپ یہ جو بات کرتے ہیں نا, اس کا کیا یہ جو اتنی کلٹ ہے, کلٹ یہی ہے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی پاکستان میں ختم ہونے کو ہے. پاکستان میں ڈیموکریسی رہ نہیں گئی, اور اس کے اگینسٹ بات کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے. کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, ہر ایک کو ایک چیز پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اندر ہے بس. ابھی میں چھوٹی سی بات معیشت پہ یہاں پر کر لیتے ہیں کہ عوام کو پتہ نہیں ہے, اور رجحان بالکل ڈائیورٹ ہو گیا. یار معیشت تو معیشت تو ایک بہت بیسک چیز ہے نا, لائک اس میں آپ ایک ٹیکنیکلٹیز بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایتھکس جو ہر ایک کو آئیڈیا ہوتا ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے آپ کے اندر جو ہے وہ مورل ویلیوز رکھ دی ہیں, آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے.
یہ تو بڑی ضروریات کی چیز ہے نا, اکانومی تو ضرورت پہ بیس کرتی ہے. کیا ان سے اس وقت برداشت نہیں ہوا ہوگا؟ میرا بھی ان صاحب سے یہی سوال ہے جن کا برداشت کیا برداشت ہوتی ہے ان میں؟ نہیں یار اگر برداشت ہوتی, مجھے یہ بتائیں, میں ایک تو اس وقت خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا دیا ہوا ہے. اچھا خان صاحب نے ان کو کہا, میرے ایک بھائی ہیں علی رفاقت ان کا نام ہے, میرے بھائی کے دوست ہیں اور لٹریچر سے ان کا تعلق ہے, بہت اچھا لکھتے ہیں. انہوں نے خان صاحب کی جو یہ کلٹ جو آڈینس ہے اس کے بارے میں ایک بات کہی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے عمران خان کو رہا کروانا ہے نا تو آپ سڑکوں پہ آنے کے بجائے فٹ پاتھ پہ آ جائیں, ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں. لیکن اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. فٹ پاتھ پہ آنے کے لیے آپ کو اتنا پیشنس چاہیے, جب کہ سڑک پہ آنے کے لیے آپ کو ایگریشن چاہیے, اور ان کے پاس صرف ایگریشن ہے. کیوں؟ اگر کوئی انسان کے پاس انٹلیکچوئل لیول ہو, آرگیومنٹس ہو, ٹھیک ہے, اور وہ اسٹرونگ ہو اس معاملے میں کہ میں آرگیومنٹلی جو ہے اچھا پریزنٹ کر سکتا ہوں کسی بھی ٹاپک کو یا کوئی بھی مسئلے کو اچھے طریقے سے لوجیکلی پروو کر سکتا ہوں کہ اس میں یہ چیز کو ایتھیکلی اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں, یہ مورل ویلیوز ہیں, تو کیا ایسی چیزیں کرتے؟ نہیں. اب جب بھی پاکستان میں چینج آنا ہے نا, یا پاکستان میں اگر یہ چینج لانا چاہتے ہیں تو اس کی سمپل بیسک اصول ہے, آپ پولیٹیکل اسٹوڈنٹ تو بن جائیں, آپ لیڈرشپ اور پرسنالٹی کے جو آپ کا کرزمہ ہے اس سے نکل آئیں. اچھا طیب, یہ نا جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے, کیا ہمیں استعمال کرنا نہیں آ رہا؟ دیکھیے سوشل میڈیا کے استعمال ویسٹ میں بھی تو ہے, آئیڈیولوجی ہے نا, پھر کہتے ہیں کہ یہاں پہ فریڈم نہیں. یار ویسٹ میں بھی کوئی ایسا چیزیں نہیں ہے کہ بڑی زیادہ جو ہے کنٹرولڈ ہیں, ٹھیک ہے, لوگ اپنا ایگریشن دکھاتے ہیں. یہی تو بات کر رہا ہوں, سوسائٹی کا 1 انسان 2 انسان 3 انسان ایسے ہونا سمجھ آتی ہے کہ 100 میں سے چلو یار 10% ایسے ہیں, 100 میں سے 80% لوگ جو ہیں وہ امپیشنس ہیں, ان کے پاس ٹولرنس نہیں ہے, تو یہی چیز ہوگی. یہ بات ہی سمجھانے کی کر رہا ہوں. ویسٹ کی بھی بات کر لیں, ویسٹ میں آپ ریلیجیس جو بیسک ویلیوز ہیں ان کو کتنا زیادہ مانتے ہیں لوگ, اس کو سمجھتے ہیں کہ میرا شاید ایتھیکلی رائٹ ہے کہ میں ریلیجن کو ہیوملیٹ کروں. تو ویسٹ کی بھی بات نہ کریں. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے نا, ہر ایک انسان نے یہ کہا ہے کہ یہ شاید میرا ایک پرسنل رائٹ ہے. انہوں نے صرف اور صرف ایک چیز مجھے ہمیشہ ابھی بھی یاد ہے, آئی تھی میڈیا کے ریلیٹڈ 1947 میں جو ہے نا, وہ سوشل رسپانسبلٹی تھیری آئی تھی, اور وہ میڈیا کے ریلیٹڈ تھی کہ کہا گیا تھا کہ جو World War II کے بعد میڈیا جو ہے نا وہ زیادہ اپنے جو بزنس انٹرسٹ ہیں ان کے اکارڈنگ کام کر رہا ہے, لوگوں کے جو پبلک انٹرسٹ ہیں ان کو نگلیکٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور سنسنی بنا رہا ہے خبروں کو, جو ہے نا سینسیشنلزم کا جو ہے یوز کرتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ ویورشپ اور TRP کے چکروں میں اس طرح سے نیوز جو ہے نا پھیلا رہا ہے, جس کی وجہ سے سوسائٹی کو نقصان ہو رہا ہے. تو اس وقت یہ سوشل رسپانسبلٹی تھیوری آئی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ جو میڈیا پرسنز ہیں, ٹھیک ہے, جو میڈیا یوزرز ہیں, وہ اپنے پرسنل لیول پر ایتھکس کا خیال رکھیں, وہ جانیں کہ یار یہ چیز غلط ہے یا نہیں. ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. ہم یہاں بات کر رہے ہیں, میں نے سمپل بات کرنے سے سٹارٹ پہ کیا کہا تھا, ڈسکشن کے سٹارٹ پہ ہی ایک سوال کیا تھا کہ مقصود کیا تھا, وہ جو انسان نے کیا تھا اس کا مقصود کیا تھا. اگر اس کا مقصود تھا کہ آپ عمران خان کے لیے محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت برا طریقہ ہے جس میں آپ کسی کو ہیوملیٹ کر کے عمران خان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ شاہ زیب خان زادہ صاحب کو سمجھانا چاہ رہے تھے تو پھر بھی بڑا برا طریقہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ سوال کریں ان سے, اگر ان کے پاس جواب ہوا وہ دیں گے, اگر ان کے پاس جواب نہ ہوا تو وہ خود شرم محسوس کر کے اگلی مرتبہ کہیں نہ کہیں خود کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. 2 پوائنٹس. اور تیسری جب مین پوائنٹ نکل آیا کہ جو شاہ زیب خان زادہ صاحب ہیں ان کا تو قصور ہی کوئی نہیں, یعنی انہوں نے بات خاور مانیکا کے ریلیٹڈ کی ہے, آپ ان کو ایک الگ کانٹیکسٹ میں سمجھ کے پرسیو کر کے اس پہ ریاکشن دے رہے ہیں, اور ریاکشن بھی اتنا برا دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے میں نے کیا کہا ہے, کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس کو نقصان صرف اور صرف ہو رہا ہے خان صاحب کو, PTI کو, اور آپ کی سو کارڈ آئیڈیولوجی کو, جس میں صرف اور صرف ایموشنز کے سوا کوئی چیز نہیں. دیکھیے میں بھی اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ جو بات ہے, کوئی بھی ہمیں کسی سے اختلاف ہوتا ہے,
بات ہوتی ہے تو ہمیں اس انسان سے سوال کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو ٹرول کرنا چاہیے. اب جس طرح کہ اس بھائی نے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو وہی طیب بھائی کی بات کہ وداؤٹ آئیڈیالوجی ہم جب کسی کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ایگریشن میں جا کے، تو اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ ترمیم پہ اس کا رزلٹ یہی کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہو جاتا ہے. میں چھوٹی سی ایک نا ساتھ ایگزامپل دیتا چلوں کہ دیکھیے ہمارا رجحان اس جانب ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے، چاول ہم دیکھ رہے تھے کہ آج 17,000 روپے ایک توڑا ہو چکا ہے. تو میں نے کہا ہم مطلب کس جانب الجھے ہوئے ہیں، اور مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، پیٹرول بڑھ جاتا ہے اور ہمیں ریٹس کا بھی نہیں پتہ ہوتا. سوشل میڈیا پہ یہی کام ہے کہ سوشل میڈیا پہ سمپل بات ہے کہ جب سے انکم آنے والا کنسیپٹ آیا ہے نا، جب سے وہ بزنس ماڈل کے طور پہ کام کرنا شروع کیا تو اس کے بعد یہی ہوتا ہے، جتنی ویورشپ ہے اتنی آپ کی انکم ہے، تو آپ سنسنی پھیلاتے ہیں. فل ٹائم بزنس بنانے کا یہی طریقہ ہے. سنسنی پھیلانے سے اچھا ہے کہ آپ ایتھکس پہ بات کریں، تو وہ بھی لوگ کہیں نہ کہیں اچھے ویوز آ جائیں گے آپ کو. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو.